بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ اسٹونیا کے حوالے سے ہے، اور اس میں ای ریزیڈنسی اور جو فری لانس ویزا ہے وہ اس حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی جو کہ ڈیجیٹلی اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ چاہے اوورسیز ہیں یا جہاں پہ بھی ہیں، تو وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو اہم ہونے جا رہی ہے۔ میں عام طور پہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جو آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے یا آفیشیل انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ لنک شیئر کروں، تاکہ کسی چیز کے اندر کوئی شک شبہ جو ابہام ہے وہ نہ رہے۔ آپ کو ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ونڈو میں ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ اسٹونیا کی ایک واکنگ ٹور ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو تھوڑا سا ویژولی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، لیکن مزید تو آپ جا کے اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو کی لینتھ جو ہے وہ کم سے کم رہے اور میں زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اسٹونیا کا جو اس وقت آپ ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جو ہمارا صوبہ ہے KPK کا، تو اس کا جو رقبہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ اسٹونیا جیسے دو ملک جو ہیں وہ KPK میں آ سکتے ہیں۔ تقریباً 45,000 کلومیٹر اسکوائر ایریا اس کا ایریا ہے، اور موسٹلی یہاں پہ جو آپ کہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ ان کی تقریباً 13 لاکھ ہے، اور بہت کم پاپولیشن کا ملک ہے یہ۔ اور ایریا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ آدھا KPK کے برابر ہے یہ، یعنی اگر اسٹونیا جیسے دو ملک ہوں تو KPK میں پورے آ سکتے ہیں۔ یہ جسٹ آپ کو بس ایک ایسے اوور ویو دینے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ اس میں ان کا ایک DNV جو ہے جس کو یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کہتے ہیں، یہ ویزا وہ آفر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر لوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دو طرح کی آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں۔ ایک کو ای ریزیڈنسی کہتے ہیں اور دوسرے کو DNV یعنی ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے یہ تمام وہ لوگ جو کہ فری لانسر ہیں، کوئی اسٹارٹ اپس ہیں، کوئی انٹرپرینورز ہیں، اور ان کو لوکیشن انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی ان کو کہیں جانے کی فزیکلی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے یہ ویزا ہے۔ بہرحال میں کوئکلی رن ڈاؤن آپ کو جو اس ویڈیو کا اس میں دوں گا، اس میں پہلی چیز آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر لوں وہ آپ کو لنک پہ تو یہ سارا کچھ مل جائے گا، لیکن ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مین کانسیپٹ پتہ چل جائے، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو پھر آپ لنک پہ جا کے ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو DNV ہے اور ایزی ریزیڈنسی ہے، یہاں پہ نیچے آپ کو یہ دو باکسز نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے اوپر میں آپ کو پہلے صرف بریفلی جو ہے وہ بتا دوں کہ ای ریزیڈنسی کیا ہوتا ہے اور ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی آسانی رہے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے جو بلو باکس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے، کوئی آن لائن ایتھینٹیکیشن کے حوالے سے، کہ کوئی ریموٹ انٹرپرینور ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہے، مطلب پاکستان، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو وہ اس وقت اسٹونیا کے اندر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی کو اسٹیبلش کر سکتا ہے، اپنے ٹیکسز کو ڈکلیئر کر سکتا ہے، بینکنگ وغیرہ کر سکتا ہے، اور یہ ایک لو کاسٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو سٹیزن شپ کے رائٹس یا وہاں پہ رہائش کے رائٹس یا وہاں پہ سفر کرنے کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ یعنی ای ریزیڈنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک قسم کا وہاں پہ ایک آئیڈینٹی تو مل جاتی ہے اسٹونیا کی، لیکن آپ اسٹونیا جا نہیں سکتے، وہاں پہ رہ نہیں سکتے، اور وہاں کی شہریت جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک ای ریزیڈنسی کی کٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے، اور وہ کارڈ آپ ان کی جو ڈیزگنیٹڈ لوکیشن ہے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ فی الحال یہ پک اپ لوکیشن جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو نیئرسٹ آپ کو اس میں پڑے گا وہ غالباً دبئی ہے،
وہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ جو ڈی این وی جو ڈیجیٹل نومڈ ویزا ہے، یہ ایک عارضی طور پہ آپ وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں 1 سال کے لیے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں کہ جو اسٹونیا کی جو ان کی منسٹری آف جو ان کی یہ ویزا اتھارٹیز وغیرہ، یہ اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسے امپلائر ہیں جو کہیں اسٹونیا کے علاوہ کہیں پہ آپ رجسٹرڈ ہیں، یا آپ کی کوئی کمپنی ایسی ہے جو اسٹونیا کے علاوہ کہیں رجسٹرڈ ہے، یا آپ کو فری لانسر ہیں اور فری لانسر جو ہیں وہ آپ اپنے کلائنٹس کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ 1 سال کے عرصے کے لیے عارضی ویزا جو ہے وہاں پہ، جس کو وہ ڈی این وی کہتے ہیں، وہ آپ کو وہ مل سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کے سٹیزن شپ کو کلیم کریں یا مستقل طور پہ اسٹونیا میں رہنا شروع کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس میں آپ کا جو پروسیس ہے وہ تقریباً ان کے مطابق 15 دن کا ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کی نیئرسٹ اسٹونین ایمبیسی ہوتی ہے وہاں سے آپ یہ ساری چیزیں اپنی جو رولز اور جو پروسیجر آف اپلائی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز تو یہاں پہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی کہ ای ریزیڈنس میں اور ڈیجیٹل نومڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو چیز آگے اس کے ویڈیو کے اندر ہے، جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننے میں، کہ یہ 2020 سے ان کا جو تھا 1 اگست سے یہ چل رہا تھا، اور آپ اس کے لیے اگر آپ کوئی اپلیکیشن دینا چاہیں تو آئی ایم سوری جی، اس کو آپ آن لائن یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر آپ کی ایلیجیبلٹی کیا بنتی ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ ایلیجیبل ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کام جو ہے وہ لوکیشن انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، یعنی ان کو کہیں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے کیٹیگریز یہاں پہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے، جو امپلائر ہے جو دیٹ از رجسٹرڈ ان اے فارن کنٹری اینڈ یو ہیو اے کانٹریکٹ ورک ود دا امپلائر۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، چائنا، انڈیا کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا کوئی کلائنٹ ہے، کوئی بھی کلائنٹ ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، تو وہ بتا سکتا ہے کہ جی میرا فلاں کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور میں 1 سال کے لیے اس کے ساتھ کام کروں گا، اور یہ میرے اس کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں، تو وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ 1 سال کے لیے اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی ایسی ہے جو کوئی فارن کنٹری کے اندر ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی پارٹنرشپ جو شیئر ہولڈر کے حوالے سے اگر کوئی ہے۔ اور تیسری چیز جو فری لانسرز کے حوالے سے ہے کہ وہ کوئی کنسلٹنگ سروسز جو ہیں اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں، جن کی کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی فارن کنٹری میں، اور وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی کانٹریکٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ پاکستان میں بیٹھا ہے اور اس کا یو کے اندر اگر کسی اس کا کوئی کلائنٹ ہے، اور منیمم اس کے ساتھ جو ہے وہ 1 سال کا کانٹریکٹ ہے، تو اس صورت میں وہ چیز جو ہے ایلیجیبل ہو جاتا ہے اس ڈی این وی، یعنی ڈیجیٹل نومڈ ویزا جو ہے ڈی این وی کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کانٹریکٹ ہے وہ مکمل 1 سال کا جو ہے وہ کسی کلائنٹ کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کسی ایک کلائنٹ کے ساتھ کسی کا 6 ماہ کا جو تھا وہ کانٹریکٹ تھا، مثال کے طور پہ جنوری سے لے کے جون تک کسی کا کانٹریکٹ تھا، اور وہ اس کا کلائنٹ یو کے میں رہتا تھا، اور اس کا ایک اور کلائنٹ فرانس میں رہتا تھا، اور اس کا جولائی سے لے کے دسمبر تک جو تھا وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا، تو وہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ مرج کر سکتا ہے، کہ کیونکہ ہم نے جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ اس میں کور کرنا ہے، تو وہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی کلائنٹ ہو اور وہ کسی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہو اور وہ اس کے لیے 1 سال کا جو ہے وہ کانٹریکٹ لے کے چل رہا ہو۔ آپ کے پاس جو پروف ہونا چاہیے اپنے فری لانس سروس کے حوالے سے، کہ اگر مختلف ممالک کے اندر آپ کے مختلف لوگوں سے کانٹریکٹس ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان سے کانٹریکٹ منگوا بھی سکتے ہیں کہ جی میں نے یوں اپلائی کرنا ہے، اور میرا آپ کا 2 مہینے کا، 6 مہینے کا، 8 مہینے کا جو بھی کانٹریکٹ ہے، تو آپ اس کو اس طرح مینیج کر سکتے ہیں جو فری لانسرز ہیں خاص طور پہ۔ اچھا، اس کے اندر جو چیز یہ میں نے آپ کو پوائنٹ یہاں پہ کلیئر کر دیا، میں کوئکلی رن ڈاؤن کروں گا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ کوئکلی جو ہے وہ
آپ تک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی جو تعداد ہے ویزا کی، یعنی جو ڈی این وی کی کوئی تعداد ہے جو اسٹونیا نے وہاں پر دی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اس کے نمبر آف اپلیکنٹس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان لمیٹڈ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، ایز اے ڈی این وی کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ یہاں پہ ان کی جو منسٹر آف فارن افیئر کی ویب سائٹ ہے، وہ وہاں پہ آپ جا کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں، اسی پیج کے اوپر جو ہے ان کا یہاں پہ لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اچھا، جو میں ڈیٹیل اب اس میں جو آپ کے سامنے اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں، یہ آپ وہاں سے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ مین پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ کوئکلی آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے۔ اس میں انہوں نے کچھ ڈیجیٹل سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے ایک اس کی لسٹ دی ہوئی ہے۔ میں ان ساروں کی جو لسٹ ہے وہ ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لگ جائے گا۔ یہ آپ جا کے اس کو خود ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈاکومنٹس کیا چاہیے۔ ٹائم پیریڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تقریباً 15 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ رہنے کے لیے جو ایکسپینسز ہیں، جو آپ کے اخراجات ہیں، وہ کس طرح ہوں گے اور آپ کیسے اپنے آپ کو وہاں پہ مینیج کریں گے۔ اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے 1 سال کا آپ کا ویزا تھا اور 1 سال کے ویزے کے اندر آپ مسلسل جو ہے، یعنی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو اگر آپ 183 دن وہاں پہ مسلسل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی بریک، تو آپ کو پھر وہاں پہ جو بھی ان کی ٹیکسیشن پروسیس ہے اس کے مطابق آپ کو وہاں پہ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ وہاں پہ فزیکلی 183 یعنی 183 ڈیز کے لیے مسلسل اسٹونیا میں موجود ہیں، تو آپ کو وہاں پہ پھر جو ان کے ٹیکسز ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اچھا، اب اس میں کیا یہ چیز پاسبل ہے کہ چونکہ یہ شینزن زون ہے، تو کیا آپ دوسرے جو شینزن کنٹری ہے وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹائم پیریڈ یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ کسی اور بھی کنٹری میں جو شینزن کے اس میں زون میں آتی ہے وہاں پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور اس کا انکم ریکوائرمنٹ ہے۔ اب میں اس میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً آپ کا 150 یورو جو ہے وہ ایک دن کا وہاں پہ ہونا چاہیے، جس میں آپ نے اپنا رہنا بھی ہے، کھانا پینا وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ تو اب اگر کسی نے کانٹریکٹ ہے کسی کا، اب میں یہ بالکل بنیادی سی مثال دے رہا ہوں کہ ایک کانٹریکٹ ہے یا 4 کانٹریکٹس ہیں اور وہ ملا کے ساروں کی جو سالانہ ان کی انکم ہے وہ تقریباً 54,750 یورو، ٹھیک ہے، 54,750 یورو جو تھی وہ اس کی بن جاتی ہے۔ تو پھر آپ کی یہ انکم جو ہے ان کے لیے قابل قبول ہے، ڈٹرمنڈ ہے، اور وہ آپ کو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مہینے کا 4,500 یورو بنتا ہے۔ تو 150 یورو پر ڈے کا انہوں نے ایک حساب یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے، فار ایگزامپل میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس 54,000 یورو کا نہیں تھا، تو ضروری نہیں کہ وہ 1 سال کا ویزا لے، ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے کا ویزا لے لے اور 3 مہینے کا ویزا لے لے، اور وہ 3 مہینے کا یہ مطلب ہے کہ 90 ملٹیپلائی بائی 150 یورو، تو اس کے پاس جتنے کانٹریکٹس ہیں یا جو بھی اس کے ارینجمنٹس ہیں کلائنٹس کے ساتھ، تو وہ شو کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی قید نہیں کہ پورے سال ہی وہاں پہ جا کے رہنا، لیکن یہ ضرور ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہاں پر آپ جا رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ وہاں پہ کسی کلائنٹ کے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ان کے رولز کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جو انکم کا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ کیسے آپ اپنے آپ کو وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اندر اگر کوئی چیز آپ سمجھیں کہ زیادہ امپروو ہونے والی ہے تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ یہاں پہ نیچے انہوں نے کچھ اپنے لنکس دیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ یہ میں اس وقت آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ویب پیج ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیجیٹل جو نومیڈ ویزا ہے اس حوالے سے یہاں پہ ڈیٹیلز یہاں پہ مینشن ہے۔ میں اس کو کلک اس وجہ سے نہیں کر رہا
کیونکہ آپ اس کو جا کے خود ریڈ آؤٹ کر لیں۔ میں جتنی چیزیں آپ کے ساتھ جو تھی اس کو میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ اس میں ضروری کی ہیں۔ تو فری لانسرز جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اسٹونیا میں جا کے وہاں پر کام کر سکتے ہیں، اور یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اویلیبل ہیں۔ لنک میں آپ کے ساتھ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنے گھر و دماغ اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔